یہ بجٹ آپ لے کے آئیں، نہ اس کو تحریک انصاف مانتی ہے، نہ اس کو قوم مانتی ہے، نہ ہم مانتے ہیں۔ یہ بجٹ جو ہے اس میں آپ غریبوں کا معاشی قتل کر رہے ہیں، آپ غریبوں منہ سے نوالا چھین رہے ہیں۔ بجٹ پر تقریر کرنے کا موقع دیا۔ جناب اسپیکر، بجٹ جو ہے یہ پورے سال کے پیسوں کا حجم اور حکومت کا ویژن ہوتا ہے کہ ہم نے پورے سال کیسے ملک کو چلانا ہے، اور بجٹ جو ہے یہ عوام کو ڈائریکٹلی افیکٹ کرتی ہے۔ لیکن جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، یہ بجٹ امپورٹڈ بجٹ ہے، یہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے، یہ بجٹ پاکستانیوں کے مفادات کے تحفظ کی بجائے آئی ایم ایف کی تحفظات کا بجٹ ہے کہ اس میں ہم نے آئی ایم ایف اور ان کے مفادات کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، اگر اس بجٹ کو میں عوام دشمن بجٹ نہ کہوں، میں اس بجٹ کو غریب دشمن بجٹ نہ کہوں، تو یہ اس قوم کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ ناانصافی ہوگی کہ ہم اس کو یہ عوام دشمن بجٹ نہ کہیں۔ اور جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، آپ کے اس امپورٹنٹ بجٹ کو، جس میں آپ اغیار کو خوش کرنے کے لیے آپ لوگوں نے یہ بجٹ آپ لے کے آئیں، نہ اس کو تحریک انصاف مانتی ہے، نہ اس کو قوم مانتی ہے، نہ ہم مانتے ہیں۔ یہ بجٹ جو ہے اس میں آپ غریبوں کا معاشی قتل کر رہے ہیں، آپ غریبوں کے منہ سے نوالا چھین رہے ہیں، آپ غریب کے گھر سے بجلی چھین رہے ہیں۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، آپ پورا بجٹ کی یہ تقریر آپ دیکھ لیں، اس میں کہیں بھی آپ کو غریب نظر نہیں آئے گا کہ ہم نے غریبوں کے لیے یہ کیا، ہم نے غریبوں کو یہ سہولیات دی، ہم غریب کو کھانا دے رہے ہیں، ہم غریب کو سستی بجلی دے رہے ہیں، ہم غریب کو اس کے گھر کے دہلیز کے اوپر انصاف دے رہے ہیں، ہم غریب کو صحت دے رہے ہیں۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، صرف اور صرف آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب آپ نے یہ نام نہاد بجٹ پیش کیا، اور پچھلی حکومتوں کی کارکردگی کے پیچھے آپ لوگ نہ چھپے۔ 2 سال اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کی حکومت رہی، جب عمران خان اور تحریک انصاف کی حکومت تھی، ملک ترقی کر رہا تھا، تمام جتنے بھی انڈیکیٹرز تھے معیشت کے سب وہ انڈیکیٹر پازیٹیو ڈائریکشنز بھی تھی۔ لیکن اس کے بعد ہوا کیا؟ پی ڈی ایم آتی ہے اور ان کا مقصد نہ اس ملک کو چلانا ہے، نہ غریب کو ریلیف دینا ان کا مقصد تھا۔ مقصد صرف ایک تھا کہ ہم اپنے کیسز کیسے معاف کرائیں گے، نیب میں ہم کون سی ترامیم لے کے آئیں تاکہ ان کو اپنی سہولیات میسر آ سکے۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، مجھے یہاں پہ پریزیڈنشل خطاب کے دوران بلاول بھٹو زرداری کے کچھ تقریر کے دوران انہوں نے جو کہا کہ جی عمران خان رو رہا ہے، تو جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، عمران خان رو نہیں رہا، وہ دو رہا ہے، آپ کے پورے نظام کو ایکسپوز کر رہا ہے۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، عمران خان جو ہے وہ ڈیل کر کے نہیں آئے گا، ذلیل کر کے آئے گا۔ عمران خان پلیٹلیٹس گرا کے نہیں آئے گا، امید بن کے آئے گا، اور انشاءاللہ بہت جلد آئے گا۔ آپ دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے، پوری قوم دیکھے گی کہ ان کا استقبال ہوگا، شاندار ہوگا، جاندار ہوگا۔ آپ بھی دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے، پوری دنیا دیکھے گی انشاءاللہ کہ کیسے وہ اپنے لیڈر جناب عمران خان صاحب کا استقبال کرتے ہیں۔ اور جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، میں آپ کی توسط سے چیف منسٹر پنجاب، جن کو لایا گیا ہے، بٹھایا گیا ہے فارم 47 کے ذریعے ان کو منتخب یا سلیکٹ کرایا گیا ہے، میرے ایک گزارش ہے کہ جی آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں اور آپ کی توجہ بھی درکار ہے۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، انہوں نے پولیس کی وردی پہنی، اگلے دن کسروں نے پنجاب پولیس کی وہ دلائی کی کہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی۔
ایک دن جاتی ہے کسانوں کے پاس کہ جی میں کسانوں کے مسائل سننے آئی ہوں، اگلے دن کسان بیچاروں کے گندے بھی نہیں بک رہی. ڈاکٹرز کا گاؤن پہنا، ادھر قرغستان میں ہمارے ڈاکٹرز بیچاروں کی پٹائیاں بھی ہوئی اور وہ قرغستان چھوڑ کے پاکستان آ رہے ہیں. تو اگر آپ اس کو ایکسپنج نہ کریں، اور مجھے نہیں پتا کہ یہ لفظ ٹھیک ہے یا غلط ہے، کہ اگر میں اس کو یہ کہوں کہ یہ پنوتی ہے، اس ٹائم پنجاب کے اوپر آپ نے اس کو مسلط کیا ہوا ہے، جس چیز کو بھی ہاتھ لگا رہے ادھر الٹا ہو رہا ہے. وہ سب کی سب چیزیں جو ہے وہ الٹا ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، مجھے پتا ہے کہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہوگی، لیکن ڈپٹی اسپیکر صاحب ادھر جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، میں ادھر یہ عمر رسیدہ خواتین ہیں، ان کو کہیں کہ جی آپ خاموشی سے بیٹھ جائیں. میں جب بولوں گا پھر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ بدتمیزی کرتے ہیں. میں جب بھی تقریر کے لیے اٹھتا ہوں ان کو